نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، اور اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے، سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید سے متعلق ہی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، اور علماء کرام نے اس کے جو اصول بیان کیے ہیں علم تجوید میں، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن باتوں کا ذکر فرمایا، اپنے بندوں سے کیا کلام فرمایا، اس کو بھی سننے کی سعادت پاتے ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. تو شروع سے آخر تک اگر آپ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. تو بچوں، پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے، اور حسب معمول ہم پہلے سیگمنٹ میں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات کی تلاوت سنیں گے. تلاوت کے لیے کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب ہیں اور ہمیں وہ قرآن مجید کی کس سورت کی آیات سنانے جا رہے ہیں. تو سیگمنٹ کا آغاز کرنا ہے، اور بچوں سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس، کیونکہ ہم اس میں کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ کریں گے، تو اس کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی تجوید کلاس. اس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب ہیں. کیسے قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ محمد صوبان. ماشاءاللہ. صوبان بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ 12-30 سورہ نازعات کی چند آیت کی تلاوت. ماشاءاللہ. بس مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سورہ نازعات جو ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے. مکی سورت ہے. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، سورہ نازعات کی چند آیات سے ہم اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلوب یومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. سورہ نازعات کی چند آیات سے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں، ان میں ہمیں بہت سارے کلمات، بہت سارے اعراب اور بہت سارے اصول نظر آ رہے ہیں. علم تجوید کے کئی اصول ہیں جن کا استعمال کر کے ہم ان آیات کو درست انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ایک اصول میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ آپ کو ان آیات میں بھی مختلف مقامات پر نظر آئے گا، اور وہ اصول ہے نون ساکن اور تنوین کا. کس کا بچوں؟ جی، نون ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نون پر جزم ہو تو نون کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن. اور تنوین آپ سمجھتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین.
ٹھیک ہے، تو نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں وہ بنیادی طور پر 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. آپ نے مدری قاعدے میں بھی پڑھے ہوں گے، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، یہ 4 قاعدے کہا جاتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. یہ نام تو آپ کو معلوم ہوں گے. تو آج ہم ان 4 قواعد میں سے ایک قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس قاعدے کا نام ہے ادغام. کیا نام ہے؟ ادغام. جی، ادغام کا لفظی مطلب اور آسان انداز میں مفہوم یہ سمجھے بچوں کہ 2 حروف کو آپس میں ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 حروف کو آپس میں ملانے کو تجوید کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ادغام کرنا. اب یہ ادغام کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، تو اس کو ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اصول یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، کیا کہا میں نے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اب حروف یرملون کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. الف سے لے کے یا تک آپ دیکھیں حروف تہجی ہیں. تو ان میں سے کون کون سے حروف ہیں جن کو ہم حروف یرملون کہتے ہیں؟ تو ان کو الگ سے یاد کرنے کی بچوں میں حاجت نہیں ہے. میں نے کہا نا حروف یرملون، تو یہ لفظ یرملون ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو کچھ حروف نظر آ رہے ہیں. کون کون سے حروف ہیں؟ دیکھیں یرملون میں کیا ہے؟ یا، را، لام، میم، واو، نون. ٹھیک ہے، یرملون آپ لکھیں گے نا تو کیا؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. کتنے حروف ہیں یہ؟ 6. یہی حروف یرملون ہیں. یہی حروف یرملون ہیں، الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ یرملون ہمارے ذہن میں ہوگا تو یہ حروف ہمیں خود ہی یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اصول یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے، یا، را، لام، میم، واو، نون، یا، را، لام، میم، واو، نون، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. ہاں، یہاں اب تفصیل ہے کہ را اور لام، را اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد را یا لام آئے تو وہاں ادغام تو ہوگا، یعنی 2 حروف کو آپس میں ملائیں گے تو صحیح، لیکن غنہ نہیں کریں گے، وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بقیہ جو 4 حروف ہیں وہاں پر ہم ادغام بھی کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو اگلے حرف سے ملائیں گے بھی اور وہاں غنہ بھی کریں گے. غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا. ٹھیک ہے، تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ادغام ہمیں کہاں پر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، را اور لام میں بغیر غنہ کے، بقیہ 4 حروف میں غنہ کے ساتھ. اور ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 حروف کو آپس میں ملانا. اور غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا. یہ قاعدہ آپ کے سامنے جو بیان کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا قاعدہ ہے یہ؟ ادغام کا. کس کا قاعدہ ہے؟ ادغام کا. جی، اب دیکھتے ہیں یہاں پر، یہاں ان آیات مبارکہ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 8 میں آپ کو با پر نظر آ رہی ہے تنوین، 2 پیش کی تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو. اس کے فوراً بعد دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے، اور یا کون سے حروف میں سے؟ حروف یرملون میں. یرملون میں دیکھیں یا سب سے پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلا حرف ہی یا ہے. تو اب دیکھیں تنوین کے بعد آیا یا، تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا تنوین کا؟ ادغام کا. کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام کا. بھائی تنوین کے بعد ابھی ہم نے سمجھا نا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر آئی تنوین 2 پیش کی، اس کے فوراً بعد آ رہا ہے یا جو کہ حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے. تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام کا. یعنی کہ کیا کریں گے؟ اس تنوین کو یا کے ساتھ ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. کون سے حروف میں غنہ نہیں کرتے؟ را اور بقیہ سب میں کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. ایک اور مقام دیکھتے ہیں جہاں پر یہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے. یہ دیکھیں میم 2 زبر من. ٹھیک ہے، 2 زبر کی تنوین آ گئی. تنوین کے فوراً بعد آپ دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ نون. اور نون کون سے حروف میں سے؟ حروف یرملون میں سے. تو تنوین کے بعد نون آیا جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو قاعدہ کون سا لگا؟ ادغام کا. کون سا قاعدہ لگا؟ ادغام کا. تو یہاں کیا کریں گے؟ اس تنوین کو نون کے ساتھ ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. اللہ پاک ہمیں اسی انداز میں قرآن مجید کے اصول، قواعد، علم تجوید کو سیکھنے، سمجھنے، ان کا امپلیمنٹ کرنے اور درست انداز میں قرآن پاک پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کڈز بتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی آیات
اور صورتوں کے فضائل جانتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا بچوں نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاء اللہ، آج ہم قرآن مجید کی 2 صورتوں کے بارے میں جانیں گے، ان کی فضیلت جانیں گے، اور وہ 2 صورتیں قرآن مجید کے سب سے آخری پارے کی آخری صورتیں ہیں۔ یعنی قرآن مجید جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے بالکل لاسٹ میں آپ کو 2 صورتیں نظر آئیں گی، ایک ہے سورہ فلق اور ایک ہے سورہ ناس، ٹھیک ہے؟ ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ بچوں ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت ہے، چند روایات ہم سنتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ان صورتوں کی برکتیں نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنیں گے اللہ پاک اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی توجہ سے سنیں گے سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ ہمیں عموماً یاد بھی ہوتی ہیں، نمازوں میں بھی ہم ان صورتوں کی باتوں کا تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ تاکہ اس فضیلت کو ہم پا سکیں تو توجہ سے سننا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا یعنی ان 2 علاقوں کے بیچ سے گزر رہا تھا کہ ہم سخت آندھی اور اندھیرے میں پھنس گئے۔ سخت اندھیرا تھا اور آندھی تھی، یعنی تیز ہوا چل رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے پناہ مانگنا شروع کی، کیونکہ تیز ہوا چل رہی تھی، اندھیرے کی کیفیت تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک ہولناک منظر تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 صورتیں پڑھ کے ان کے ذریعے پناہ مانگی، اور مجھ سے فرمایا، حضرت عقبہ فرماتے ہیں مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عقبہ ان دونوں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے پناہ مانگا کرو، کیونکہ کسی پناہ چاہنے والے نے ان جیسی کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے التجا کرنی ہے کسی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے، ٹھیک ہے، رب کی امان میں آنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک انداز ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا کہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صورتوں کی برکت سے ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ پناہ عطا فرمائے گا، امن عطا فرمائے گا، اور جو بھی مصیبت ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے، اور بدن مبارک کے جس حصے تک ہاتھ مبارک پہنچتے وہاں تک پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی شروعات سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس انداز کو بھی اپنانا چاہیے کہ سونے سے پہلے بچوں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے ایک اور عمل اور ایک اور برکت ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہر بلا سے حفاظت ہوگی۔ تو بچوں آپ نے یہ اب کوشش کرنی ہے اور اپنی عادت بھی بنانی ہے کہ روزانہ صبح و شام سے، صبح جب اٹھیں گے ٹھیک ہے اس وقت بھی اور سونے سے پہلے بھی ہم سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ جو 3 آخر میں قرآن مجید کی پیاری صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھا کریں گے اور اس کو اپنے اوپر دم کریں گے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، یہ پڑھ کے دم کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ریکارڈڈ ہوتا ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن نعمتوں کا بیان فرمایا ہے، جو اپنے بندوں کو احکامات بیان فرمائے ہیں، ان کو ہم ذکر کرتے ہیں، سننے کی، سمجھنے کی اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سیگمنٹ کا بچوں نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا
मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जंग हुई थी जिसका नाम है गज़वा खंदक। इसे गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। जब बनु नदीर के काफिरों को फितना फैलाने की वजह से मदीने से निकाल दिया गया, उनके सरदारों ने मक्का शरीफ जाकर मक्का के नॉन मुस्लिम्स को अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने का कहा और वादा किया कि हम तुम्हारा साथ देंगे। तो मक्का के काफिरों ने मदीने पर अटैक करने की तैयारियां करना शुरू कर दी, लेकिन मक्का शरीफ के एक ग्रुप के कुछ लोगों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों की इन तैयारियों के बारे में बता दिया था। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु की एडवाइस से मदीने के आसपास एक खड्डा खुदवाना शुरू कर दिया। इसको खोदने में मुसलमानों के साथ साथ खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे। मुसलमान खंदक यानी गड्ढा खोदकर फारिग ही हुए थे कि काफिरों ने एक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर मदीने पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही काफिर आगे आए तो ये देखकर इन्हें शौक लगा कि इतना बड़ा गड्ढा, ये टेक्निक उन्होंने पहली बार देखी थी। तो वो इस खड्डे के दूसरी तरफ ही खड़े होकर तीर चलाने लगे। खूब जंग चलती रही। इसी दौरान अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद फरमाई और अचानक एक ऐसी तेज आंधी आई कि कुफ्फार परेशान हो गए और अल्लाह पाक ने फरिश्तों की फौज भेज दी, जिससे काफिरों के दिल कांपने लगे और वो वहाँ से भाग गए। गज़वा अहज़ाब की यही वो आंधी है जिसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरूहा व कानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। तर्जमा है कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद रखो। जब तुम पर कुछ लश्कर आए तो हमने उन पर आंधी और वो लश्कर भेजे जो तुम्हें नजर ना आए, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। माशाअल्लाह। आज हमने सूरह अहज़ाब से मुतालिक कुछ गुफ्तगू सुनने की कोशिश की। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद का मुताला करने, तारीख़ इस्लाम को पढ़ने और इससे दर्स लेने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि एक एक्टिविटी पर मुश्तमिल होगा। एक्टिविटी बच्चों ये होगी कि आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही है। आ रही है आपको सबको? क्या लिखा है ऊपर? नूर वाली किताब। ये हमारे प्रोग्राम का क्या है? नाम है। ठीक है, अभी कुछ देर में इस स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ कलिमात, कुरान मजीद के मुख्तलिफ कलिमात नज़र आएंगे। ठीक है, उन पर आपको ज़ेर ज़बर भी नज़र आएगी, लेकिन कहीं ऐसा होगा कि कोई एक या दो हरूफ ऐसे होंगे जिन पर एराब मेंशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? वो आपके इम्तिहान के लिए उसको क्या किया गया है? हज़फ किया गया, उसको हिडन कर दिया गया, उसको छुपा दिया गया। ठीक है, अब वही जो कलिमा आपके सामने शो होगा, आप देख रहे होंगे, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं उसका तलफ़ुज़ करूंगा। आपने मेरी आवाज़ सुननी है, उस कलमे को देखना है और फिर समझने की कोशिश करनी है कि कौन सा ऐसा हर्फ है जिस पर एराब पढ़ा तो जा रहा है, आवाज़ तो आ रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपको एराब नज़र नहीं आ रहा। अब आपने पहचानना है, मिसाल के तौर पर रा है और रा के ऊपर पेश होनी चाहिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन नज़र नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, आपके सामने एक रेड कलर की बास्केट मौजूद है, नज़र आ रही है आपको टोकरी? इसमें बहुत सारे सैंपल्स मौजूद हैं। ठीक है, ज़ेर ज़बर पेश के सैंपल्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आपने हर्फ देखा कि रा के ऊपर पेश होनी चाहिए लेकिन नहीं है, आप क्या करेंगे? पेश का सैंपल उठाएंगे। ठीक है, जो एराब है वही उठाना है आपने। उठा के आप दिखाएंगे और माइक पे बताएंगे कि भाई रा के ऊपर क्या होना चाहिए? पेश। हर्फ भी बताना है, एराब भी बताना है। फिर हम स्क्रीन से ही चेक करेंगे, स्क्रीन हमें खुद बताएगी, ठीक है, कि एराब दुरुस्त है या नहीं। दो बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे, दाएं से और बाएं से, देखेंगे कि कौन कितने दुरुस्त जवाब देता है। आपकी जहानत का इम्तिहान होगा। ठीक है जी, तो सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है एराब पहचान कर। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, दाईं जानिब से कौन आना चाहेगा? हाथ तो सभी खड़ा करते हैं लेकिन एक ही को सिलेक्ट किया जाएगा। जी, ये दूसरे नंबर पर जो मौजूद है, माइक पे अपना नाम बताएंगे आप? शामिर। आएंगे मुकाबले के लिए? जी। चलें, माइक लेकर आप पहुंचेंगे रेड कलर की बास्केट के पास। जी, बाईं जानिब से कौन आएगा? चारों हाथ खड़े हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इरादा नहीं लग रहा बाजों का। ये पहले नंबर पर जो मौजूद है वहाँ से नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद हम्मास खान। जी, हम्मास भाई, देखें आपके सामने खड़े हैं भाई आपके, करेंगे इनसे मुकाबला आप? इनको जिताएंगे या खुद जीतेंगे? जीतेंगे। खुद जीतेंगे तो पहुंचेंगे, फिर माइक यहाँ रख देंगे, आप पहुंचेंगे, एक माइक काफ़ी है। जी जी, टीम ए,
آپ کے سامنے کلمہ شو کیا جا رہا ہے اور وہ کلمہ ہے قلوبہم. قلوبہم کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھ دیا ہے لیکن نظر نہیں آیا؟ قلوبہم. با کے نیچے زیر ہے. با کے نیچے زیر ہے. قلوبہم با کے نیچے زیر آ گیا ہے. ان کا جواب جی ماشاءاللہ. ٹیم بی آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے ربیحت. ربیحت جی مائک میں بھی بتائیں گے اور دکھائیں گے اعراب. با کے نیچے زیر. با کے نیچے زیر ہونی چاہیے. وہاں بھی زیر آئی تھی, یہاں بھی زیر ہے. ربیحت با کے نیچے زیر آ گئی. ان کا بھی جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پہلے جواب دونوں کے کیا ہوئے؟ درست ہوئے. جی ٹیم اے پھر دوبارہ مثلہم. اب زبر نہیں آئے گا. مثلہم توجہ سے دیکھ کر پھر بتائیں گے. جی لام کے اوپر پیش ہے. لام کے اوپر پیش آنی چاہیے جناب. مثلہم آ گئی ہے پیش جناب. آپ کا جواب بھی ماشاءاللہ. ٹیم بی چھوٹا سا کلمہ ہے ذہب. ذہب بہت آسان ہے. جی با کے نیچے زیر ہے. دوبارہ سنیں. ذہب با کے اوپر زبر. با کے اوپر زبر ہونا چاہیے جناب. ذہب با کے اوپر زبر آ گئی ہے. ان کا جواب بھی جی. تو یہ کوئی غلطی نہیں ہو رہی. اب میں ان سے پوچھتا جاؤں گا, یہ بتاتے جائیں گے, لہٰذا اس کو یہیں ہم روکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے کلمات میں غور و فکر کرنے, اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.